بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11 سپارے کے آغاز میں سورہ توبہ کا کچھ حصہ ہے۔ گزشتہ کل یہ عرض کیا گیا تھا کہ سورۃ التوبہ میں اللہ پاک نے منافقوں کے کچھ حالات کو ذکر فرمایا ہے، اور وہ حالات اس لیے ذکر فرمائے تاکہ ایمان والے ان بری عادتوں سے اور خصلتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مختلف مواقع پر مسلمانوں پر آزمائشیں آتی رہی ہیں، اور یہ آزمائشیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ایمان والوں کا اور نفاق والوں کا پتہ چل سکے، اور تاکہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ مخلص کون ہے، منافق کون ہے۔ چنانچہ غزوہ تبوک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی ایک بڑی جمع غفیر تیار ہوئی، اور کچھ منافقین وہ پیچھے رہ گئے۔ یقیناً ان کا مقصد پیچھے رہنا محض سستی اور کاہلی ہی تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر معذرت کرتے رہے، عذر پیش کرتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعذار کو قبول کیا، اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی۔ پھر اسی طرح سے اللہ پاک نے ان لوگوں کی عادات اور صفات کو ذکر فرمایا جو مخلصین تھے، اور جو ہر جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش ہیں۔ فرمایا والسابقون الاولون، وہ لوگ جو ایمان میں سب سے پہلے ہیں، اور چاہے وہ مہاجرین ہیں یا انصار ہیں، اور جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اللہ پاک نے ایسوں کے لیے جنت کا فیصلہ رکھا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا وآخر سیئا، کچھ ایسے بھی ہیں جن کی زندگی میں نیک اعمال بھی ہیں، گناہ بھی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ پاک ان کے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ان کو گناہ بخشوانے کے لیے اللہ کے راستے میں مال پیش کرنا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح سے دھو ڈالتا ہے جس طرح سے پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لیں۔ صدقے سے یہاں پر مراد زکوٰۃ بھی ہے اور صدقہ بھی ہے، کہ وہ زکوٰۃ لے کر آپ فقراء پر خرچ کریں۔ یہ مدنی زمانہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تھے اس وقت یہ حکم آیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کا وصول کرنا اور صحیح مصارف پر لگانا حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر حکومت اس ذمہ داری کو انجام نہیں دیتی تو پھر صاحب مال خود اپنی زکوٰۃ کو صحیح مصرف پر لگائے۔ اگر صحیح مصرف پر خرچ نہیں کرے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ اگر اس وقت جو بینکوں کے اندر زکوٰۃ کاٹ دی جاتی ہے پہلے سے، تو وہ زکوٰۃ عام طور پر مصارف میں نہیں پہنچتی، اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، اس لیے آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غزوے میں تبوک میں تشریف لے گئے اور واپسی کا جب ارادہ فرمایا، تو مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر، یعنی ایک مسجد قباء ہے جو مدینہ طیبہ ہی میں ہے، اور اس کے قریب میں تھوڑے سے فاصلے پر منافقوں نے ایک اپنا اڈا تیار کرایا جہاں بیٹھ کر وہ یہودیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتے تھے۔ اور ایک یہودی ابو راہب، جس کا نام تھا ابو عامر راہب، وہ ملک شام سے آیا ہوا تھا، اور وہ آ کر یہودیوں کو بھی اور منافقوں کو بھی مسلمانوں کے ساتھ کے خلاف اکساتا تھا۔ انہوں نے ان سب نے ملا کر ایک یہاں پر ایک گھر تعمیر کیا جس کو انہوں نے مسجد کا نام دیا کہ یہ مسجد ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ آ کے افتتاح فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تو ابھی سفر پر جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا تو افتتاح کروں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اس بات کی اطلاع نہیں تھی کہ یہ کیا سازش کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے، جانے کا ارادہ فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی کہ آپ کو ہرگز اس جگہ جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ مسجد نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو
ورغلانے کا اور مسلمانوں کے درمیان میں تفریق ڈالنے کا ایک اڈا بنایا گیا ہے، لہذا آپ ہرگز وہاں نہ جائیے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کے ایک دستے کو بھیجا اور حکم دیا کہ جا کر اسے منہدم کر کے آؤ، مسمار کر کے آ جاؤ، چنانچہ اسے گرا دیا گیا۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا تقم فی ابدا، ہرگز آپ ایسی جگہ پر نہ بیٹھیں کہ جہاں سازشیں ہو رہی ہوں۔ ہاں لمسجد اسس علی التقوی، مسجد وہ ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پر ہو، جس کی بنیاد نیک نیتی پر ہو، وہ مسجد کہلاتی ہے، اور جس کی بنیاد ہی غلط ہے وہ مسجد نہیں کہلاتی۔ فرمایا پھر یہاں مسجد قباء کے فضائل ذکر فرمائے۔ یہ مسجد قباء وہ مسجد ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان صحابہ انصار مدینہ والے ہر ایک کی تمنا تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آ کے ٹھہریں اور ہمارے گھر میں یہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اونٹنی کی مہار کو چھوڑو، دع فإنہا مأمورہ، اسے اللہ پاک کا حکم ہے، جہاں یہ بیٹھے گی میں وہاں ہی رکوں گا۔ چنانچہ قسمت کا دروازہ کھل گیا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے گھر کے سامنے جا کے اونٹنی بیٹھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں رکے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا گھر وہ 2 منزلہ تھا، اوپر نیچے جگہ تھی۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو جو جگہ دی وہ نیچے والے حصے میں دی، اس لیے کہ صحابہ ملاقات کے لیے ملنے کے لیے آتے اور اوپر جانا مشکل ہوتا تھا، تو اس لیے نیچے والے حصے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھہرایا۔ اوپر والے حصے میں خود تھے۔ اس زمانے میں گھر آج کی طرح کے تو نہیں تھے، کچے گھر تھے، 2 منزلہ ہونے کے باوجود بھی اوپر سے چھتیں اس قسم کی ہوتی تھی کہ پانی ٹپکتا تھا۔ رات کو اوپر والے حصے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانی گر گیا، سردی کا زمانہ تھا۔ دونوں میاں بیوی نے سوچا کہ اگر پانی نیچے ٹپک گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوگی۔ جو اپنے بستر لحاف تھے وہ سارے کے سارے پانی کے اوپر ڈال دیے تاکہ پانی ان کے اندر جذب ہو جائے، ساری رات سردی میں ٹھٹھرتے رہے، بیٹھے رہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت سے بچایا۔ تو اس قسم کے مخلص لوگ تھے۔ اسی ہی جگہ پر پھر وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد تعمیر فرمائی تھی جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے فضائل میں یہ ذکر فرمایا کہ جو آدمی آ کے یہاں 2 رکعت نماز پڑھے گا اسے 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو جو حاجی لوگ ہیں یا عمرے کے لیے وہاں جاتے ہیں وہ اس مقام کو دیکھتے ہیں اور وہاں جا کے 2 رکعتیں پڑھتے بھی ہیں، اور پڑھنے بھی چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بتائی ہے۔ تو اس فضیلت کا یا اس مسجد کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے اور مسجد کے باسیوں کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ اس مسجد کو جو آباد کرنے والے صحابہ تھے ان کا تذکرہ بھی آیا۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، ایسے لوگ اس مسجد میں رہتے ہیں جو خوب طہارت حاصل کرتے ہیں، اور سنو اللہ پاک طہارت حاصل کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسی طہارت حاصل کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کی تعریف ذکر فرمائی؟ انہوں نے کہا ہم جب استنجا کرتے ہیں تو ہم 2 چیزیں، یعنی ہم پتھر بھی استعمال کرتے ہیں، پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ ہم خوب مبالغے سے استنجا کرتے ہیں، تو اس پر اللہ پاک نے ان کی تعریف فرمائی۔ نظافت دیکھو اسلام میں اتنی پسند ہے، نظافت کو اس قدر پسند کیا گیا، صفائی کو اس قدر پسند کیا گیا۔ گندا میلا کچیلا رہنا، ناپاک، خاص طور پر ناپاک رہنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جو آدمی اکثر ناپاک رہتا ہے اس کے آس پاس شیاطین کا جھمگٹا ہوتا ہے۔ جس طرح سے ایک مثال سمجھو، کسی جگہ پر شیرینی کوئی مٹھائی گر جاتی ہے، چینٹیاں مکھیاں جمع ہو جاتی ہیں، اسی طرح سے جہاں نجاست ہوتی ہے وہاں شیاطین جمع ہوتے ہیں، پھر وہ شیطان اس شخص کو اذیت بھی دیتے ہیں، نقصان بھی پہنچاتے ہیں، پریشان بھی کرتے ہیں، پھر آدمی کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ اپنی گندگی اور نجاست کا اثر ہے۔ تو اس لیے انسان کو بہرحال پاک رہنے کا کہا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی عمل بتا دیجئے تاکہ میرے رزق میں وسعت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ہمیشہ باوضو رہا کرو۔ کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں بتایا، بس باوضو رہا کرو، باوضو رہا کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ باوضو رہنے سے برکتیں اللہ پاک کی لوٹ کے آتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی رات کو باوضو ہو کے سو جاتا ہے، رات کو باوضو ہو کے سوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جاتا ہے، ارشاد فرمایا رات کو پھر جس وقت بھی اسے جاگ آ جائے اللہ پاک سے جو بھی مانگے گا اللہ کا وعدہ ہے اللہ اسے عطا کرے گا۔
اللہ اسے عطا کرے گا۔ تو کتنا آسان عمل ہے، لیکن اس پر اجر کتنا بڑا ہے۔ تو رات کو سونے سے پہلے آدمی باوضو ہو جائے، تھوڑی سی مشقت کی بات ہے، ہلکی سی مشقت ہے، لیکن اجر اس پر بڑا ہے۔ ساری رات فرشتے اس کی نیکیاں لکھتے رہتے ہیں جو رات کو باوضو ہو کر سوتا ہے، اس لیے بھائی اس کا اہتمام کیا کریں۔ پھر ارشاد فرمایا التائبون العابدون، ایمان والوں کی صفات، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ پاک کی حمد و ثنا کرنے والے، السائحون، اور دنیا میں چل پھر کر اللہ پاک کی عبرت کی نشانیوں کو دیکھنے والے، اور رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، نیکیوں کا حکم کرنے والے، گناہوں سے روکنے والے، اور اسی طرح سے اللہ پاک کی شریعت کی حفاظت کرنے والے، یہ لوگ اہل ایمان ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ انہیں آپ جنت کی خوشخبریاں سنائیے۔ پھر عرض کیا کہ غزوہ تبوک میں چند ایسے مخلص صحابہ بھی پیچھے رہ گئے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان نثار کرنے والے تھے، لیکن بہرحال انسان ہونے کے ناطے سے وہ بھی پیچھے رہ گئے۔ اور یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک نے ان کے لیے جو احکام نازل کرنے تھے، یہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قدرتی طور پر من جانب اللہ، اللہ پاک کی جانب سے وہ پیچھے رہے تاکہ پیچھے رہنے کے احکام بیان کیے جائیں کہ ان کی کیا سزا ہوگی۔ تو کچھ تو ایسے تھے جیسے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو اللہ کے بندے آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آ کر اپنے آپ کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا اور کہا بس اللہ کے رسول جب تک نہیں کھولیں گے میں نہیں یہاں سے ہٹوں گا، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، یا مر جاؤں گا اسی حالت میں، اور یا اللہ پاک میری توبہ قبول کرے۔ روتے رہے 3 دن گزر گئے، فقر میں فاقے میں، کچھ نہ کھایا نہ پیا، نہ ڈھال ہو گئے، بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے وحی اتاری، ان کی توبہ قبول ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنے پیارے ہاتھوں سے انہیں کھولا۔ اللہ اکبر۔ آج تک وہ مسجد کے اندر وہ ستون، اس کا نشان جگہ موجود ہے جس کو استوانہ ابی لبابہ کہا جاتا ہے، کہ جہاں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا۔ کیا یاداشتیں ہیں، جہاں جہاں وہ بیٹھ گئے، جہاں جہاں وہ رکیں، وہ یاداشت آج تک مسلمانوں کے درمیان میں موجود ہیں۔ وہ جگہیں آج بھی نشاندہیاں کر رہی ہیں کہ یہ مخلص لوگ تھے، یہ صحابہ مخلص تھے۔ 3 اور صحابی تھے جو پیچھے رہ گئے، حضرت کعب بن مالک تھے، ہلال بن امیہ اور مرارہ ابن ربیع، یہ بھی 3 پیچھے رہ گئے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے رہ گئے، نہ جو ہے نفاق تھا، نہ کوئی اور سبب تھا، محض اس لیے کہ بھائی آج جائیں گے کل جائیں گے، آج جائیں گے کل جائیں گے۔ آج کل کرتے کراتے 25 دن گزر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ جب ہم نے واپسی کی خبر سنی تو اب ہم پریشان ہوئے تو کیا کریں تو کیا کریں۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے سیدھے آ کے بتا دیا کہ اللہ کے رسول، نہ نفاق ہے نہ کوئی اور وجہ ہے، محض سستی ہے، محض کاہلی ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میرے 2 ساتھی وہ تو بوڑھے تھے، وہ تو اپنے گھر میں بیٹھ گئے، اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آگے سب کچھ بتایا کہ اللہ کے رسول میں چاہوں تو جھوٹ بول کر چھٹکارا حاصل کر سکتا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے اللہ پاک کی طرف سے وہی اتر کر اور وہی نازل ہوگی اور میرے حالات بیان کر دیے جائیں گے، اس لیے جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں، سچ بتا رہا ہوں، کوئی عذر نہیں تھا، محض سستی تھی۔ آپ علیہ السلام نے بائیکاٹ کر دیا، اعلان کر دیا کوئی بھی ان سے بات نہ کرے، کوئی سلام کا جواب نہ دے، گھر والیاں بھی بات نہ کریں۔ خواتین نے، بیویوں نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں کھانا دے سکتی ہو، خدمت کر سکتی ہو، بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اولادوں کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مخلصین تھے، مخلصین کا سخت امتحان تھا۔ تو اس طرح سے دن گزر گئے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں آتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مسجد میں حاضر ہوتا اور ایک کونے میں نماز پڑھ رہا ہوتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنکھیوں سے مجھے دیکھ رہے ہوتے، جب میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا آپ نگاہ نیچی کر لیتے، پھر جناب میں دوسری طرف متوجہ ہوتا پھر آپ مجھے دیکھ رہے ہوتے، پھر میں حضرت کو دیکھتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر نگاہیں پھیر لیتے، کوئی سلام کا جواب نہ دے۔ تو قرآن کہتا ہے ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین تنگ ہو گئی ان تینوں پر، زمین تنگ ہو، کوئی نہ بولے کوئی بات نہ کرے، اپنے بھی بیگانے ہو گئے، پرائے تو پرائے ہی ہیں، اپنے بھی بیگانے ہو گئے، کوئی بات نہیں کر۔ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہوں نے سمجھا کہ اب اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ پھر روئے 50 دن کے بعد اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔
اتنے روئے کہ مت پوچھو، پہاڑوں کو نکل گئے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں پہاڑوں کو نکل گیا، صبح صبح کو پہاڑ میں بیٹھے رو رہا تھا، دور سے کسی ندا دینے والے نے ندا دی، آواز لگائی کہ کعب آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے، آپ کی توبہ قبول ہو۔ فرمایا جو کچھ میرے پاس تھا، جو کرتا، جو لباس زائد تھا، وہ سارا میں نے ان کو ہدیے میں دے دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی کے مارے کھلا ہوا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے سینے سے لگا لیا، اور یاد رکھو جب سینے سے لگا دیا اس کے بعد زندگی بھر کسی نے تانا نہیں دیا کہ آپ کیوں پیچھے رہے تھے، اس لیے کہ جب توبہ کر لی ہے، توبہ قبول ہو گئی ہے، جب اللہ نے معاف کر دیا، اللہ کے رسول نے معاف کر دیا ہے، تو اب کسی کی کیا مجال ہے، کسی کی کیا جرت ہے کہ ان پر کوئی قدغن لگائے، ان پر کوئی طعن اور تشنیع کرے اور انہیں کسی برائی کا نشانہ بنائے۔ سب کے سب وہ مخلص تھے، ہاں انسان ہونے کے ناطے سے کوتاہی غلطی ہو جاتی ہے، ان کی جو سزا تھی وہ انہیں دنیا کے اندر اللہ پاک نے دے دی ہے، لیکن یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ سبق دیا گیا، سمجھایا گیا کہ دیکھو مخلصین کے ساتھ اس طرح سے امتحان آیا کرتے ہیں، آزمائشیں آیا کرتی ہیں، لیکن مخلصین کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ کعب فرماتے ہیں یہ حال بھی ہو گیا کہ ہماری طرف یہودیوں کی طرف سے خط آنے لگے اور کہنے لگے سنا ہے تمہیں تمہارے نبی نے چھوڑ دیا، اگر یہ بات ہے تو ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے پاس تمہارے لیے بڑی وسعت ہے، بڑے ٹھکانے ہیں، دوسرے لوگ کیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کعب فرماتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، دکھ لگا، اب تو کافر بھی میرے بارے میں طمع کر رہے ہیں اور وہ مجھے اچکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر گڑ گڑا کر اللہ پاک سے توبہ کی، اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ پھر منافقوں کی حالات کو ذکر کیا اور اسی طرح سے علم کے فضائل کو ذکر فرمایا، کہا کہ دیکھو فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ہر جماعت میں سے، ہر قبیلے میں سے ایک شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے، یعنی عالم بنے، ہر قبیلے میں سے ایک آدمی نکلے اور جا کر وہ علم دین حاصل کرے، اور جب وہ سیکھ کر آئے تو وہ باقیوں کو سکھائے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا یہ تمہارا نبی، تمہارا رسول، یہ تمہارے اوپر بے انتہا مہربان ہے۔ ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص، جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے اسے بڑی شاق گزرتی ہے، یہ بات نبی کو تکلیف ہوتی ہے، جو تمہیں تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف سے نبی کو اذیت ہوتی ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ تمہارے ایمان پر حریص ہے اور اس کے دل کی تمنا ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ، اور سنو اگر تم اعراض کرو گے، نہیں لاؤ گے، تو آپ کہہ دیجئے میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس آیت بینہ کے متعلق نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جو آدمی صبح کو 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اس کے دن کی تمام حاجات کو پورا کر لے گا، شام کو پڑھ لیتا ہے صبح تک کی تمام ضروریات کو اللہ پاک پورا کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے، سورہ یونس کا مضمون جو ہے وہ عقائد ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق ہے، اور آخرت کے کچھ احوال اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور شروع میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کے دلائل کو ذکر فرمایا، عرش کا مالک، زمینوں کا، آسمانوں کا مالک ہے، اور سورج اور چاند کا مالک ہے، اور اسی طرح سے ستاروں کا مالک ہے، اور فرمایا سورج اور چاند کا حساب اس لیے رکھا تاکہ تم دنوں کا، سالوں کا شمار کرو۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، ان سب چیزوں کو اللہ پاک نے ایک چیز کے لیے، ایک فائدے کے لیے بنایا ہے، کوئی چیز بیکار اللہ پاک نے نہیں بنائی ہے۔ اور یاد رکھو ان فی اختلاف اللیل والنہار، دن رات کی گردش میں اور اللہ پاک نے جو آسمان و زمین کو بنایا ہے، ان تمام چیزوں میں اللہ پاک کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اور ارشاد فرمایا جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان آیات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور یاد رکھیے گا جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ ان آیات سے اعراض کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایمان والوں کو اللہ پاک نے جنت دینی ہے۔ اور جب وہ جنت میں آپس میں ملاقات کریں گے اختتامی یہ کلمہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین، کیا کہیں گے کہ اپنی مجلس کے اختتام پر یہ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، اور تحیتہم فیہا سلام، اور جب آپس میں ملاقات کریں گے تو سلام سلام پیش کریں گے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، انسان کے مزاج کو ذکر فرمایا کہ انسان ہمیشہ خیر کا متلاشی ہے،
خیر ہی چاہتا ہے، مال ہی چاہتا ہے، دنیا ہی چاہتا ہے، اور ذرا سا شر آ جائے، برائی آ جائے، پریشان ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو یہ پھر دوڑتا آتا ہے ہمارے پاس، پکارتا ہے، لیٹے ہوئے ہمیں، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، سوئے ہوئے، ہر حال میں ہمیں ہی پکارتا ہے، ہمیں ہی پکارتا ہے۔ کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ لیکن فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم تکلیف دور کر دیتے ہیں، پریشانی ہٹا دیتے ہیں، مصیبت ہٹا دیتے ہیں، مر کأن لم یدعنا الی ضر مسا، یہ ایسا بن جاتا ہے جیسے اسے کوئی تکلیف آئی ہی نہیں تھی، اس طرح سے پھر باغی بن جاتا ہے، حالانکہ اسے شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ پہلے تو خوب صلاۃ الحاجت آدمی پڑھتا ہے، اور جب مصیبت ہٹتی ہے تو صلاۃ شکرانہ بہت کم پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ ہاں، صلاۃ الحاجت تو ہر کوئی پڑھتا ہے، آیت کریمہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے، پھنس گئے نا مصیبت میں، سب کوئی پڑھتے ہیں، لیکن جب مصیبت ٹل گئی ہے تو اب کتنا شکر ادا کرتے ہیں، یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ جن پر اللہ پاک خاص کرم فرماتا ہے وہ شکر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پاک کی آیات کو جھٹلاتا ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمایا، کہا آپ ان لوگوں سے کو بتا دیجئے کہ میں نے ایک طویل زمانہ تمہارے درمیان میں گزارا ہے، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ جب تم نے مجھے صادق اور امین پایا ہے تو اب جو بات میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ بات بھی حق ہے، کیا تمہارے اندر سمجھ اور عقل نہیں ہے؟ اس بات کو سمجھ لو۔ اور ارشاد فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في آیاتنا، جب ہم انسانوں کو رحمتیں دیتے ہیں، نعمتیں عطا کرتے ہیں تو یہ باغی اور سرکش بن جاتے ہیں، اور انہیں چاہیے کہ یہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ انما مثل الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے جس پر تم گمنڈ کیے ہوئے ہو، فخر کرتے ہو، غرور کرتے ہو، تمہیں مال مل گیا، اس کی مثال تو سمجھو کما ان انزلنا، تمہاری جو جوانی ہے اس جوانی کی مثال، تمہاری زندگانی ہے اس زندگانی کی مثال ایسی ہے جیسا کہ آسمان سے پانی برسا، اور جب وہ پانی برسا وہ زمین کے اندر جذب ہوا، وہاں سے سبزہ نکلا، جب وہ سبزہ ہرا بھرا ہو گیا، کھیتی تیار ہو گئی تو اس کے بعد مالک نے اسے کاٹ دیا۔ فرمایا اسی طرح سے تمہاری کھیتی، جان کی کھیتی تیار ہو گئی اور ایک دن کٹ جائے گی، یعنی موت آ جائے گی۔ جس طرح سے اس کھیتی پر فنا ہے اسی طرح سے تمہاری جان پر ایک دن زوال ہے، فنا ہے۔ مالک دیکھتا ہے، مالک کو بہاتی ہے وہ کھیتی، اسے اچھی لگتی ہے، لیکن بہرحال اس کا فائدہ اسی سے ہے کہ وہ کاٹے گا تو فائدہ حاصل کرے گا۔ اسی طرح سے تمہاری زندگی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ سنو واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ پاک تو تمہیں آخرت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ کون سی آخرت؟ جو جنت ہے، للذین احسنوا الحسنى، جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت، ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلہ، ان کے چہروں پر خوشی کے آثار ہوں گے، کوئی سیاہی گرد و غبار نہیں چھایا ہوا ہوگا، صاف ستھرے چہرے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والے۔ لیکن والذین کسبوا السیئات، جنہوں نے شرک کیا، کفر کیا اور اللہ پاک کی نافرمانیاں کی، انہیں ان کی سزا اور بدلہ ملے گا۔ ترحقهم ذلہ، چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، چہرے کالے ہوں گے، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ایسے کالے چہرے ہوں گے جیسا کہ رات کے ٹکڑے کو کاٹ کر ان کے چہروں پر ڈال دیا گیا ہو۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو کہ جس دن ہم سب کو جمع کریں گے اور تم سے ہر عمل کا سوال پوچھا جائے گا۔ اور پھر یہ کیسے ہوگا؟ کہا جو اللہ پاک زمین آسمان کا مالک جو تمہیں روزی دینے پر قدرت رکھتا ہے وہ تمہیں دوبارہ مرنے کے بعد اٹھائے گا۔ من یرزقکم من السماء والارض، بتاؤ بلا کون ہے تمہیں آسمان سے زمین سے روزیوں دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، تمہیں کان کس نے دیے، آنکھیں کس نے دی ہیں؟ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، بلا یہ تو بتاؤ کہ بے جان سے جاندار، جاندار سے بے جان کون بناتا ہے؟ من یدبر الامر، کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ جب یہ سب ان سے سوال کرو تو یہ کہتے ہیں اللہ کرتا ہے۔ فقل، تو پھر کہو افلا تتقون، پھر شرک سے کیوں نہیں بچتے ہو، پھر کفر سے کیوں نہیں بچتے ہو، پھر اللہ پاک کے سامنے کیوں نہیں آ کے سجدہ ریز ہوتے ہو، پھر کیوں اسی سے نہیں مانگتے؟ فذالکم اللہ ربکم الحق، یہی تو تمہارا رب ہے جس کی یہ صفات ہیں۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، سنو حق آنے کے بعد جو پلٹے گا پھر گمراہی ہی گمراہی ہے۔ فانا تصرفون، تم کہاں لوٹے پھرتے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ پاک نے اتنے سارے دلائل سمجھا دیے۔ رہی یہ بات کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، شک ہے اس میں تو لیاؤ مثال، فاتو بسورۃ مثلہ، ایک مثال تو لا
کے دکھاؤ، خود اکیلے نہیں، سب کو بلا لو، اپنے اعوان انصار سب کو بلا لو، نہیں لا سکتے ہو۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تسلی دی گئی، ارشاد فرمایا اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ غم نہ کریں، آپ ان سے کہیے تم جو مرضی کرتے رہو، مجھے تو اسی کا حکم ہے جو اللہ پاک نے مجھے بتایا ہے کہ میں اللہ ہی کی بندگی کروں اور میں اسی ہی کی بندگی کروں گا۔ اور یاد رکھنا ان اللہ لا یظلم الناس، اللہ پاک ایک ذرہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ دنیا میں کسی کو عذاب آتا ہے تو اللہ کا ظلم نہیں ہے، اس انسان نے خود اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم کیا۔ وہ وقت یاد کرو یحشرہم کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، جب قیامت میں سارے کے سارے جمع ہوں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے ہاں بھائی دنیا میں آپ کی کتنی عمر تھی؟ 400 سال رہنے والا آدمی گزشتہ امتوں کا، 500 سال رہنے والا، 800 سال رہنے والا، اس امت کا 70 سال گزارنے والا، 80 سال گزارنے والا، اس سے پوچھا جائے گا کتنا وقت دنیا میں گزارا؟ کہے گا لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، آدھا دن شاید دنیا میں گزرا ہے، آدھا دن شاید دنیا میں گزرا ہے یا ایک دن گزرا ہے۔ کیوں ایسا ہوگا؟ آخرت کی ہولناکی اور شدت جب دیکھیں گے تو دنیا کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے، سب نعمتیں بھول جائیں گے۔ یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، مجرم پہچان رہے ہوں گے ایک دوسرے کو۔ اور فرمایا یہ وقت آئے گا قیامت کا، وہاں حساب و کتاب ہوگا۔ یہ کہتے ہیں متی ھذا الوعد، ان سے کہہ دیجئے کہ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کب یہ قیامت کا وعدہ آئے گا، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہو تو قیامت کب آئے گی؟ قل، کہہ دیجئے لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما اشاء اللہ، میں تو نہ اپنی ذات کے لیے کسی نفع کا مالک ہوں اور نہ نقصان کا مالک ہوں، نفع نقصان تو اللہ کے پاس ہے، باقی قیامت کب آئے گی مجھے کوئی معلوم نہیں ہے، اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور سنو قیامت کے دن جب یہ ظالم اللہ کے دربار میں حاضر کیے جائیں گے، ہر ایک تمنا کرے گا کہ پوری زمین بھر سونا آج مجھے مل جائے اور وہ سونا میں دے کر اس عذاب سے اپنے آپ کو چھڑا لوں، لیکن نہیں چھڑا سکے گا، نہیں چھڑا سکے گا۔ یہ وعدہ حق ہے، سچ ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ، تمہارے پاس نصیحت تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکی، قرآن آ چکا جو تمہارے لیے شفا ہے۔ کیا شفا ہے؟ تمہارے دلوں کی شفا ہے، دل سے دنیا کی محبت کو نکالتا ہے۔ تلاوت کرو گے آداب کے ساتھ تو اس کے اندر اللہ پاک نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت داخل ہوتی ہے۔ وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، اور یاد رکھو جو بھی تم عمل کرتے ہو اس عمل پر ہمارے پاس گواہ موجود ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، تمہارے جسم کے اپنے اعضاء تمہارے خلاف گواہ بن رہے ہیں، زمین کے وہ ٹکڑے جہاں تم نافرمانی کر رہے ہو وہ تمہارے خلاف گواہ بن رہے ہیں، اور اللہ پاک خود بھی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہر انسان پر چار نگہبان اللہ پاک نے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ والذی جعل لکم اللیل لتسکنوا، دیکھتے نہیں ہو اللہ پاک نے تمہارے لیے رات بنائی ہے تاکہ اس میں تم آرام کرو، والنہار مبصرا، اور دن بنایا تاکہ تم معاش اختیار کرو۔ یہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ نوح علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ ساتھ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آیا اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ آیا۔ تینوں قصوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر نافرمانی کرو گے اللہ کے عذاب آئیں گے، جس طرح سے گزشتہ قوموں پر اللہ کے عذاب آئے ہیں۔ اور سنو، اللہ پاک کا عذاب آنے کے بعد پھر وہ نہیں ٹلا کرتا، ہرگز نہیں ٹلتا، الا قوم یونس، ہاں یونس علیہ السلام کی قوم اس سے مستثنا ہے کہ اس قوم پر اللہ پاک کا عذاب آیا، وہ گڑ گڑائے، اللہ پاک نے اس عذاب کو دور کر دیا۔ یہ اس ضابطے سے مستثنا قوم ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آنے کی بات آئی، اللہ پاک کی طرف سے وحی آ گئی کہ عذاب آئے گا، 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آئے گا۔ نینوا ایک بستی ہے جس بستی کی طرف یونس علیہ السلام مبعوث ہوئے، تو 3 دن جب ہو گئے اور تیسرا دن تھا تو یونس علیہ السلام نکل پڑے اپنی بستی سے۔ یونس علیہ السلام نے یہی سمجھا کہ اللہ پاک کا ضابطہ یہی ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو نبی کو نکال دیا جاتا ہے، لہذا مجھے چلے جانا چاہیے۔ آخری اللہ پاک کے اذن اور حکم کا انتظار نہیں فرمایا۔ بات یہ تھی کہ 3 دن کے اندر عذاب آئے گا، آج کل پرسوں۔ تیسرا جو دن آیا، یونس علیہ السلام اس ضابطے کے مطابق نکل پڑے، اپنے زعم میں، اپنے گمان میں، اپنے خیال میں 100% درست تھے
تھے. یہ یونس علیہ السلام کا کوئی قصور، کوئی غلطی نہیں ہے. اس کو گناہ ہرگز نہیں کہا جائے گا، اس کو خطا ہرگز نہیں کہا جائے گا. بس وہ ایک اجتہاد تھا یونس علیہ السلام کا، اور وہ گزشتہ نبیوں کی تاریخ کو دیکھ کر انہوں نے اجتہاد کیا کہ جس دن عذاب آتا ہے نبی نکل جایا کرتا ہے. بس بات یہ تھی کہ آخری اللہ پاک کے حکم کا انتظار نہ کیا. چنانچہ سمندر پاک پار کرنے لگے، کشتی میں بیٹھے، اور کشتی نے چلنے سے ہچکچولے کھانے لگی، رکنے لگی. تو کشتی والوں نے کہا کہ کوئی شخص اپنے مالک سے روٹ کے آیا ہے. قرآن اندازی کی گئی، پتہ چلا یونس علیہ السلام پر قرآن آیا. یونس علیہ السلام کو جانتے تھے سارے، وہ کہا آپ کہاں سے بھاگیں گے، کیا ہوگا، آپ تو ایک آزاد انسان ہیں. یونس علیہ السلام سمجھ گئے، خود ہی چھلانگ لگا دی پانی میں. اور چھلانگ لگانا تھا کہ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، ایک مچھلی نے لقمہ بنا لیا. وَهُوَ مُلِيمٌ، دل میں غصہ بھی تھا، افسوس بھی تھا اپنی ذات پر کہ کیوں میں نے ایسا کیا. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر تسبیح نہ کرتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تسبیح کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھتے رہے. پیر پھیلائے، جب دیکھا سجدے کی جگہ ہے، جگہ میسر تھی، تو سجدے میں گر گئے اور یہ کہا اے اللہ اس جگہ پر آج سجدہ کر رہا ہوں جہاں آج تک کوئی انسان سجدہ نہ کر سکا اور نہ اس کے بعد کوئی کرے گا. اللہ پاک نے ان کلمات کو سنا اور یونس علیہ السلام کی مدد فرمائی. ادھر قوم نے یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو سمجھ گئے کہ عذاب آنے والا ہے، کہ یونس نکل گئے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ عذاب آنے والا ہے. سارے کے سارے اپنے گھروں سے، بوڑھے بچے مرد عورتیں سب نکلے، جانوروں کو حیوانوں کو لے کر میدان میں آگے واویلا کرنے لگے، چیخنے چلانے لگے، اللہ سے معافیا مانگنے لگے. عذاب کے آثار منڈلا رہے ہیں، بادل اوپر گردش کر رہا ہے. بس یہ رونا دھونا تھا کہ اللہ پاک نے اس عذاب کو ٹال دیا. اللہ کا نظام ہے، اللہ پاک قدرت رکھتا ہے کہ آئے ہوئے عذاب کو بھی اللہ پاک ٹال سکتا ہے. لیکن بہرحال ضابطہ یہ بتا دیا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کہ کسی بستی پر ایسا نہیں ہوا کہ عذاب آنے کے بعد اس نے ایمان لایا ہو اور اس کے ایمان کو قبول کیا ہو سوائے قوم یونس کے. بس یہ قوم مستثنی ہے، اس کا ایمان اللہ پاک نے بہرحال قبول کیا، وہ اللہ کی مرضی. پھر یونس علیہ السلام واپس آئے اور اللہ پاک نے دوبارہ اسی بستی کی طرف مبعوث فرمایا. پھر ایک زمانے تک یونس علیہ السلام حیات رہے اور ان میں تبلیغ کرتے رہے. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر تمہیں میرے دین میں، میرے قرآن میں اور میری شریعت میں کوئی شک ہے تو یاد رکھو میں تو اللہ ہی کی بندگی کروں گا، تمہیں شک ہے تو تم کرتے رہو. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور میں خالص اللہ ہی کی بندگی کروں گا اور میں بالکل شرک کے قریب نہیں جاؤں گا. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، عقیدہ بتایا. دیکھو اگر اللہ پاک تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو اس نقصان کو کوئی ٹال نہیں سکتا. وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ پاک تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس بھلائی کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، وہ بھلائی تمہیں پہنچے گی. قل، کہہ دیجئے اے لوگوں قرآن تمہارے پاس آ گیا، نبی آ گیا، حق بات آ چکی ہے. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو آدمی ہدایت اختیار کرے گا وہ اللہ پر احسان نہیں کر رہا، اللہ کے نبی پر احسان نہیں کر رہا. جو نماز پڑھ رہا وہ کسی پر احسان نہیں کر رہا، اپنا ہی بھلا کر رہا ہے. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہی اختیار کیے ہوئے ہے سن لو اس گمراہی کا نقصان اسے ہی ہوگا، نہ نبی کو نقصان ہے نہ اللہ کو نقصان ہے. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ بتا دیجئے کہ میں تمہارے اوپر کوئی دروغہ نہیں ہوں، میرا کام سمجھانا ہے. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ، اور ارشاد فرمایا تجھے جو اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے بس تم اس کی اتباع کرو. وَاصْبِرْ، اور صبر کرتے رہو، اللہ پاک تمہارے اور ان کے درمیان میں فیصلہ کرے گا.